الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حج بیت اللہ کی طرح قربانی مستقل ایک عبادت ہے جو اللہ جل شانہ کے تقرب اور رضا و خوشنودی کے حصول کا مشروع ذریعہ ہے. یہ مستقل عبادت اس لیے ہے کہ حج بیت اللہ کے ساتھ قربانی کا کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ پہلے تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے کہ حج کی 3 اقسام میں سے ایک حج افراد ہے، صرف حج کرنا. تو اگر کوئی حاجی مفرد ہو، حج افراد کرنے والا ہو، صرف اور صرف حج کر رہا ہو تو اس پر کوئی قربانی نہیں. اگر قربانی حج کا حصہ ہوتی تو یہ مفرد حاجی بھی قربانی کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا حج سے کوئی تعلق نہیں. حج کے اندر جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اصطلاح شرع میں اس کو دم شکر کہتے ہیں. ہماری زبان میں اس کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے، وہ در حقیقت دم شکر ہے. حج کے اندر 2 طرح کے خون بہائے جاتے ہیں. ایک وہ جس کو دم جنایت کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا کام ہو گیا جو حج کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کی وجہ سے دم آ گیا، تو وہ جو دم آ گیا تو اس صورت میں جب وہ کوئی جانور قربانی کرے گا تو اس کو دم جنایت کہتے ہیں. جس طرح نماز کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو آتا ہے، تو سجدہ سہو کی وجہ سے نماز کے اندر آ جانے والی وہ کوتاہی دور ہو جاتی ہے. جس کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے، رہ جائے، یا فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یعنی نماز کے اندر آنے والی کوتاہی کی تلافی کے لیے 2 سجدے اضافی کرو. سہو کے معنی بھول کے ہیں. سجدہ سہو یعنی وہ سجدے جو بھولنے کی وجہ سے تم پہ لازم کیے گئے کہ تم نماز میں کیوں بھولے ہو. ہم اپنے اعتبار سے یوں سمجھیں کہ یہ سزا دی جا رہی ہے کہ کہ نماز کے اندر دھیان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے،
نماز میں دھیان تمہارا کہاں تھا؟ ظاہر ہے بے دھیانی کی وجہ سے بھولے ہو، تو یہ بے دھیانی کیوں ہوئی؟ اللہ کے حضور جھک جاؤ، ایک نہیں 2 مرتبہ دوبارہ جھکو، تو یہ بہت میٹھی سزا ہے، لذیذ سزا ہے، اور جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کے توڑ والی سزا ہے۔ غلطی بے دھیانی کی ہوئی، نماز کے اندر اللہ کا دھیان نہیں رہا، غفلت ہو گئی، تو اس سزا، اس کوتاہی اور غفلت کی سزا بھی اللہ کے دھیان والی دی کہ اب اللہ کے سامنے کیا کرو؟ 2 سجدے کرو۔ جیسے بنوری ٹاؤن میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اگر کوئی طالب علم غیر حاضر ہوتا یا کوئی غیر معقول عذر کی وجہ سے چھٹی کر لیتا، بھائی کل کہاں تھے؟ پتہ چلا کہ کوئی عذر تو ہے نہیں، تو کوئی تم 40 نفل پڑھو، یہ سزا ہے، 40 نفل پڑھو۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمہ اللہ ایک طالب علم کو سزا دی کہ بھائی 200 نفل پڑھو، تو یہ وہاں کی سزا ہے۔ جیسے ٹریفک والے سزا دیتے ہیں 200 روپے 500 روپے، تو ان کی سزا روپیوں میں ہوتی ہے، نوٹوں میں ہوتی ہے، اور یہاں سزا دیتے ہیں نفل کی کہ تمہاری یہ جو غلطی ہے اللہ سے بے دھیانی کی وجہ سے، یہ 200 نفل پڑھو تاکہ اللہ کا دھیان پیدا ہو، اور جب آدمی اللہ کے دھیان میں چلنے کی مشق کرے تو پھر اس کی غلطیاں کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی دولت ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ تو غرض یہ کہ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی 2 سجدہ سہو کی صورت میں ہے۔ حج بیت اللہ کے اندر جو کمی کوتاہی غلطی ہوئی اس کی تلافی دم جنایت سے ہے۔ تو دم جنایت یوں سمجھا جائے کہ یہ حج کا سجدہ سہو ہے، اس غلطی کی وجہ سے حج کے اندر کمی آ گئی، تو اب تم جب ایک قربانی دو گے، بکری دو گے، دم جنایت، دم، تم پہ دم آ گیا، دم جب ادا کرو گے تو تمہارے حج کے اندر آنے والی وہ کوتاہی معاف کر دی جائے گی، دور ہو جائے گی۔ تو غرض یہ کہ اس کو دم جنایت کہتے ہیں، اور دوسرا دم دم شکر ہے۔ دوسرا دم کیا ہے؟ تو یہ حج کا علم ہے، علم کو یاد کرنا چاہیے اور علمی مسائل کو یاد کرنا چاہیے۔ سننے کا اپنا اثر ہوتا ہے اور بولنے کا اپنا اثر ہوتا ہے، تو ہم جب سنیں تو زبان سے ادا بھی کریں، وہ پکا ہو جائے گا، اور زبان سے خاموش رہیں گے، صرف کان سے سنتے رہیں گے تو سننے کی وجہ سے اثر کمزور ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ختم۔ اس لیے زبان سے بھی دہرا دیا جاتا ہے تاکہ سننے کا اثر بھی ہو، بولنے کا زبان سے دہرائی کا بھی ہو، اب وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دم جنایت ہے، اور اللہ کا کرم کہ اگر حج کے اندر 1 2 3 4 5 غلطیاں کی، ہر غلطی ایسی ہے کہ اس پر دم جنایت آتا ہے، تو اس پر 5 دم نہیں آئیں گے، ایک ہی دم آئے، ایک دم ادا کرے گا تو اس کے 5 غلطیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی، اور 5 غلطیوں کی تلافی ایک دم سے ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے نماز کے اندر پہلی رکعت میں ایک واجب چھوٹ گیا، دوسری رکعت میں بھی ایک واجب چھوڑ دیا، اور تیسری رکعت میں بھی ایک واجب چھوڑ دیا، اور ایک رکعت میں فرض کو بھی مؤخر کر دیا، مثلا تیسری رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کیا،
اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو ایک سجدہ رہ گیا، اب ایک ہی سجدہ کیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ چوتھی رکعت کے 2 سجدوں کے ساتھ تیسرا سجدہ بھی کرے، جو پچھلی تیسری رکعت کا رہ چکا ہے۔ چوتھی رکعت میں اب 3 سجدے کیے، 2 تو اس چوتھی رکعت کے اپنے ہیں اور ایک سجدہ پچھلی رکعت کا جو رہ گیا تھا۔ تو یہ فرض ادا تو کیا، لیکن اس میں کیا ہو گئی؟ تاخیر ہو گئی۔ تو فرض کی تاخیر کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو کتنے سجدہ سہو واجب ہو گئے، ہر رکعت میں ایک واجب چھوڑتے ہوئے آئے اور تیسری رکعت میں ایک فرض کو بھی مؤخر کر دیا، تو بظاہر 4 سجدہ سہو لازم ہوئے۔ تو اس کو آخر میں کتنے سجدے کرنے چاہیے؟ 8 سجدے کرنے چاہیے پھر تو۔ لیکن اللہ کا کرم کہ کہا تم 2 سجدے ساوی کرو، تمہارے چاروں جو جگہیں ایسی ہیں کہ ہر جگہ سجدہ سہو واجب ہو رہا تھا، ان چاروں کی تلافی ان 2 سجدہ سہو سے ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان۔ اسی طرح حج کے اندر کئی جنایتیں ہوئیں، ہر جنایت ایسی کہ اس پر دم جنایت آ رہا، تو اب ایک دم جنایت ادا کرنے سے وہ سب کی کیا ہو جائے گی؟ تلافی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ تو دم جنایت ہے۔ اور دوسرا دم شکر۔ دم شکر جو مفرد حاجی ہے، صرف حج کرنے والا، اس پر نہیں۔ ہاں جو حاجی متمتع ہے یا جو حاجی قارن ہے، یعنی وہ حج کرنے والا جس نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا اور اسی سفر میں، ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ کیا کیا؟ عمرہ کیا۔ تو اس پر کیا آئے گا؟ دم شکر آئے گا، جس کو ہماری زبان میں عام طور پر قربانی کہا جاتا ہے کہ یہ حاجی قربانی کر رہے ہیں۔ اخباروں میں بھی خبر لگ جاتی ہے کہ آج تمام حجاج منا میں قربانی کریں گے، تو ایسا نہیں ہے، وہ قربانی نہیں، وہ دم شکر ہے، اور وہ صرف وہ حجاج کرتے ہیں اور ان پر واجب ہے کہ جو متمتع ہیں یا جو قارن ہیں، یعنی وہ حجاج جنہوں نے حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا۔ لہذا حجاج کے اندر وہ حجاج جنہوں نے صرف حج کر رکھا ہے، ان پر یہ نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حج کے اندر 2 دم ہوئے، دم جنایت اور دم شکر، قربانی کوئی نہیں، قربانی کا حج سے کوئی تعلق ہی نہیں، قربانی حج میں شامل ہی نہیں۔ غلطی کی وجہ سے دم جنایت آئے گا اور حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی صورت میں تم پر شکر لازم آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ دم شکر۔ تو یہ جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کی، یہ مستقل الگ عبادت ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ عید الاضحیٰ کی قربانی جس کو اضحیہ کہتے ہیں، اضحیہ، اور اردو میں ہم اس کو گویا کہ قربانی کہتے ہیں، عربی کا ہی لفظ ہے، اذ قربا قربان، وہ قربان کہا گیا ہے عربی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، اذ قربا قربانا، اس لیے اس کو عید قربان بھی کہتے ہیں، یعنی وہ عید جس موقع پر عید قربانی کی جاتی ہے۔ اور اس کو قربان کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے قرب و تقرب کا یہ ذریعہ ہے، اس لیے اس کو قربان کہا جاتا ہے، قربانی، یعنی وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ تو یہ مستقل ایک عبادت ہے اور اس کے مستقل احکامات اور مسائل اور فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانی کی، ہر سال قربانی کی، جبکہ حج تو آپ نے صرف ایک مرتبہ کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دم شکر ایک نہیں ادا کیا بلکہ 100 دم شکر ادا کیے۔
انہوں نے تو سبحان اللہ کہا، باقی ہم سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دم شکر ادا کیے، تو اس سب کو سبحان اللہ۔ آج تک کبھی سنے کسی سیٹھ کا، کسی مالدار کا، کسی سخی کا، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہے؟ اللہ پیدا کر دے کہ جس نے 100 قربانیاں کی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم 100 دم شکر ادا کیے، جن میں سے 63 بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے۔ کیا اللہ کا تعلق ہے، کیا اللہ کے لیے قربانی ہے، کیا اللہ پہ مر مٹنا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایمان، اخلاص اور اللہ کی طلب کس درجے کی ہے کہ وہ اونٹ ان کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ ہمارے قصائی تو باندھتے ہیں، پکڑے ہی نہیں جاتے، وہاں اونٹ خود آگے آ رہے ہیں، ایک اونٹ دوسرے اونٹ سے آگے بڑھ کے خود آ رہا ہے۔ ایک اللہ کے خلیل کے ہاتھوں اسماعیل ذبیح اللہ خود لیٹا ہوا ہے، اور یہاں اللہ کے حبیب کے ہاتھوں وہ اونٹ آگے بڑھ رہے ہیں اور خود ذبح اور نحر ہونے کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے تعلق کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ تو 100 دم شکر ادا فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور مدینہ طیبہ میں مینڈوں کی قربانی کیا۔ مدینہ طیبہ میں مینڈوں کی قربانی، چتکبرے مینڈے، ہر ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے اس کے اجر و ثواب میں مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والی امت کو بھی شامل کرنا۔ اے اللہ، ان کی اس قربانی کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے، انشاءاللہ ہمارے دامن میں تو کوئی نیکی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی امت کی طرف سے کی، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھی نہیں بھولا اور جو آخرت میں بھی نہیں بھولیں گے، اللہ ہمیں بھی ان کو یاد رکھنا نصیب فرمائے۔ تو قربانی مستقل ایک عبادت ہے، اس کے مستقل احکامات ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب قربانی اور ایک نفل قربانی۔ واجب کے لیے تو نصاب چاہیے، جیسے ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ جو صاحب نصاب ہے۔ اور ویسے اگر فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کوئی غریب فقیر مسکین بھی کرنا چاہے، اجازت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی کھلی آزادی ہے، جو جتنا چاہے تو اللہ کے لیے وہ گویا کہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی نصاب کی ضرورت نہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے نصاب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح واجب قربانی کے لیے نصاب کی ضرورت ہے، اور واجب قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ لیکن نفلی قربانی کوئی کرنا چاہے تو نفلی قربانی کے لیے کوئی جو ہے وہ نصاب ضروری نہیں، جس کو اللہ توفیق دے، جو اپنی رضا اور رغبت اور خوشی سے اس پر قربانی واجب نہیں تو بھی اللہ کے راستے میں قربانی کر کے اللہ کا قرب اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اس کو نفلی قربانی کہا جائے۔ البتہ واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو، قربانی کر لینے کے بعد اس کے گوشت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو گوشت کی تقسیم کا گویا کہ حکم واجب قربانی کا ہے، وہی حکم نفل قربانی کا بھی ہے، جس کے مستحب طور پر 3 حصے کرنے کا حکم ہے کہ ایک حصہ خود اپنے استعمال میں لایا جائے، اور ایک حصہ گویا کہ اعزاء اقارب کو، اور ایک حصہ ضرورت مندوں اور فقراء اور
مساکین کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس طرح 3 حصے کیے جائیں، اور اگر کوئی اپنی خوشی اور اپنی ثوابدید سے اس سے مختلف تقسیم کر رہا ہے تو اس کی بھی اس کو کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اسی طرح نفل قربانی کا گوشت، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے 3 حصے کر لینا مستحب اور بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے اس میں کم یا زیادہ تقسیم یا کوئی اور تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو بلا کراہت اجازت ہے۔ خلاصہ یہ کہ حج بیت اللہ کے اس موقع پر اللہ جل وعلا نے پوری امت کے لیے ایک مستقل دوسری عبادت قربانی کی مشروع کی ہے۔ حج بیت اللہ کی ادائیگی تو خاص مقام پر ہوگی، لیکن پورے عالم اسلام میں اور پوری گویا کہ دنیا میں بسنے والے فرزندان توحید، اللہ نے ان کو اپنی گویا کہ رضا اور قرب کے حصول کے لیے اس موقع پر گویا کہ قربانی کی صورت میں یہ عبادت دی۔ اللہ جل وعلا ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور پوری امت کو قربانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور قبولیت کے ساتھ، صفات اور آداب کے ساتھ ہر قسم کی ریاکاری، نمود و نمائش اور خلاف شرع چیزوں سے اور باتوں سے بچتے ہوئے اتباع سنت کے ساتھ مقبول قربانی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔